قد عظمت فللأمجاد بانيها ومن يسعى إلى العليا نحمده ونصلي ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج نواں روزہ الحمدللہ ہمارا پہلا عاشرہ رمضان کا ختم ہونے کو ہے اور پیشگوئی کا نواں سیشن بھی ہے۔ ہمارا آج کا موضوع رہے گا اہل علم، علماء کرام اور وہ لوگ جو دین میں بدعات کرتے ہیں، تعویلات کرتے ہیں، قرآن پاک میں تحریفات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ سب چیزیں ہمارے آج کے موضوع کا حصہ رہیں گی۔ بلا تاخیر حدیث پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحریف الغالین وانتحال المبطلین وتأویل الجاہلین۔ ترجمہ کرتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر قوم کے معتدل لوگوں کو یہ علم دیا جاتا ہے، ینفون عنہ تحریف الغالین، جو کہ اس دین میں من گھڑت باتیں اور تحریف کرنے والوں کو روکتے ہیں، وانتحال المبطلین، اور سرقہ کرنے والوں کو، دوسروں کی باتیں خود سے منسوب کرنے والوں کو روکتے ہیں، وتأویل الجاہلین، تعویلات کرنے سے جہلاء کو منع کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے دنیا میں بھیجا رحمت بنا کر، ہادی و مرشد بنا کر۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک نازل فرمایا۔ اب قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جس میں ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش نہیں ہے اور ذرہ برابر بھی اس میں تحریف نہیں ہوئی۔ پچھلے 1400 سال سے، جیسا کہ 1400 سال پہلے قرآن پاک نازل ہوا، آج بھی ویسے کا ویسا ہی ہمارے پاس موجود ہے۔ اس میں کوئی تحریف ابھی تک نہیں ہوئی۔ بڑی کوششیں ہوئیں، بڑی اغیار کی طرف سے، باطل کی طرف سے اس میں سرگرمیاں ہوتی رہیں، کوششیں ہوتی رہیں کہ کسی طرح قرآن پاک میں تحریف نکال لی جائے، لیکن وہ ہمیشہ اس چیز میں ناکام رہے۔ اگر آپ ابھی جائیں اور مصحف عثمانی اٹھا کر دیکھیں جس پہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا خون ہے، قرآن کا وہ نسخہ اٹھائیں اور اس کے بعد اپنے شہر، اپنے گلی محلے میں یا دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں، چھوٹی سے چھوٹی یا بڑی سے بڑی مسجد میں جائیں، وہاں پر قرآن پاک کا نسخہ اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو ایک رتی برابر بھی جو ہے دونوں میں تبدیلی دکھائی نہیں دے گی، جو ایک زبر زیر کا فرق بھی دونوں میں دکھائی نہیں دے گا۔ بالکل آپ کو جیسا کہ وہاں مصحف عثمانی میں قرآن پاک پڑھنے کو ملے گا، ویسے کا ویسا ہی آپ کو یہاں بھی پڑھنے کو ملے گا، جبکہ دیگر آسمانی کتابیں تورات، زبور، انجیل، ان سب میں تحریف ہو چکی ہے۔ بائبل اگر آپ کسی مکتبے میں کسی شاپ پر خریدنے جاتے ہیں تو آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو کون سی بائبل چاہیے، کون سے پادری کی آپ کو بائبل چاہیے، لیکن قرآن پاک جب آپ لینے جاتے ہیں تو آپ کو ایسا کوئی سوال سننے کو نہیں ملتا جس کا آپ کو جواب دینا پڑے۔ اور یہ ساری جو کوششیں ہیں، جیسا کہ دین اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام، اولیاء کرام، اسلاف، علماء کرام، ان کی مدد سے اور ان کی قربانیوں کے نتیجے میں یہ دین ہم تک پہنچا ہے، اس میں کوئی تحریف نہیں ہوئی، کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ تو یہ سارا صحرا اس چیز کا جو ہے جاتا ہے علماء کرام کو کہ انہوں نے ہر دور میں ایمانداری کا مظاہرہ کیا، اعتدال پسندی کا مظاہرہ کیا، اور وہ اپنے دین کے ساتھ، اپنے کام کے ساتھ، اپنے علم کے ساتھ ایماندار رہے، اور جیسا کہ انہیں علم ملا ویسا ہی آگے انہوں نے اگلی قوم کو، اگلے زمانے کو پہنچا دیا۔ ناظرین کرام، اس حدیث پاک میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ہر امت میں، ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر قوم میں ایک جماعت ایسی ہوتی ہے جسے اللہ رب العزت منتخب کرتے ہیں اپنے دین کے علوم کے لیے، وہ علم انہیں دیا جاتا ہے اور وہ لوگ اس علم کو ہو بہو حاصل کرتے ہیں اور پھر اسی طرح اگلی قوم، اگلے زمانے تک، اگلے علماء تک اسے پہنچا دیتے ہیں تاکہ اس کے ساتھ کوئی بے ایمانی نہ ہو۔ اور یہ علماء کرام کیا کرتے ہیں کہ جب بھی زمانے میں یا کسی بھی دور میں دین کے اوپر کوئی مشکل وقت آتا ہے، مشکل وقت سے مراد یہ ہے کہ جب دین میں تبدیلی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، دیکھیں اصل علم کیا ہے؟ اصل علم قرآن و سنت ہے، قرآن و حدیث اصل علم ہے۔ باقی جتنے علوم اور فنون ہیں یہ سب چیزیں تو اصلی علم تک پہنچنے کا راستہ ہیں۔ تو قرآن و سنت میں جب بھی تعویل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے یا اسے بدلنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس میں زیادتی کی جاتی ہے، بدعات لائی جاتی ہیں، دین میں تشدد
جسے ہم شدت پسندی کہتے ہیں، شدت پسندی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، تو ان سب چیزوں کا، ان سب رکاوٹوں کا اور ان سب خامیوں کا سامنا یہ علماء کرام کرتے ہیں، اور یہ ان کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے اللہ کا دین جیسا کہ حاصل کیا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا، ویسے ہی آج ہم تک پہنچا رہے ہیں۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ ہم اگر اپنے آپ سے پوچھیں، خود سے سوال کریں کہ ہم نے ان علماء کرام کے ساتھ کس قدر وفاداری کا مظاہرہ کیا، تو یقین جانیے شرم سے ڈوب مرنے کو جی چاہتا ہے۔ آج ہم نے ان علماء کرام کو تنقید کا نشانہ بنانا شروع کر دیا، ان پر طعن و تشنیع شروع کر دی، اور ایک بہت غلیظ جملہ، بہت بیہودہ جملہ جو ہم ان سے کہتے ہیں، جب بھی کوئی عالم، کوئی مولوی، کوئی امام صاحب، کوئی دیندار بندہ ہمیں بتاتا ہے کہ یار آپ یہ کام کریں، یہ نہ کریں، اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، اس کی نہیں دیتا، جب ہمیں حرام حلال کی تمیز سکھائی جاتی ہے، کسی چیز کا فتویٰ دیا جاتا ہے، تو ہم بہت غلیظ جملہ ادا کرتے ہیں کہ یار تو کون ہوتا ہے دین کا ٹھیکیدار، تو کون آیا ہمیں دین سکھانے والا۔ تو اس طرح کے جملے ہم انہیں کہتے ہیں کہ یار اس کا حق بنتا ہے، وہ ہے دین کا ٹھیکیدار، اس نے اپنی زندگی، اپنا بچپنا، اپنی جوانی اس علم کو حاصل کرنے میں گنوا دی۔ جب آپ اپنے دسترخوان پر بیٹھے اچھے اچھے کھانوں سے لطف اندوز ہو رہے تھے، تب وہ مدرسے میں بیٹھا دال کھا رہا تھا دسترخوان پہ بیٹھا۔ آپ جب صبح سویرے 4 بجے 3 بجے اپنے گھر پر، اپنے نرم بستر پر آرام فرما رہے تھے، تب یہ مسجد میں بیٹھا ہوا اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے بیٹھا تھا، یا اللہ مجھ سے اس دنیا کی ہدایت کا کام لے لے، یا اللہ اس امت کی رہنمائی کا کام مجھ سے لے لے، یا اللہ اس دین کی خدمت مجھ سے لے لے۔ جب آپ اپنی جوانیاں جم میں اور عیاشیوں میں نکال رہے تھے، جم میں بھاری بھاری ڈمبل اٹھا رہے تھے، اس وقت یہ ان ڈمبل سے بھاری بھاری کتابیں اٹھا کر پڑھ رہے تھے یہ علماء کرام۔ یہ لوگ وہ علوم حاصل کر رہے تھے جو علوم اس امت کی نجات کا ذریعہ ہیں، جو اس امت کی رہنمائی کا ذریعہ ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ یہی سیکھا ہے کہ کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، ہمیں کیا چیز کرنی چاہیے، کیا نہیں کرنی چاہیے۔ بحیثیت مسلمان ہمیں کس چیز کا حکم ہے، کس چیز کی اجازت ہے اور کس چیز کی اجازت نہیں ہے، اور ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو انہوں نے حاصل کیا ہے وہ آگے پہنچائیں، ہمیں سکھلائیں، اور اس میں فائدہ ان کا نہیں ہے، فائدہ ہمارا ہے، ہمیں ان کا احسان ماننا چاہیے۔ آج اگر میں کسی انجینئر کو کھڑا کروں جس نے اپنی زندگی کے 8 سے 10 سال 12 سال انجینئرنگ کی فیلڈ میں لگائیں، اور میں اسے کھڑا کر کے کہوں کہ یار تو کون ہوتا ہے انجینئر کا ٹھیکیدار، تو کون ہوتا ہے مجھے سکھانے والا کہ بلڈنگ کیسے بنانی ہے، مشین کیسے چلانی ہے، تو نقصان میں اپنا کروں گا، انجینئر کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ وہ تو اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہے، جو اس نے سیکھا ہے، جو فن اس نے سیکھا ہے وہ مجھے بتا رہا ہے۔ میں اگر کسی ڈاکٹر سے کہوں کہ یار تم کون ہوتے ہو طب کے ٹھیکیدار، آپ کون ہوتے ہیں مجھے بتانے والے کہ میں نے بیماری میں کیا کھانا ہے، کیا نہیں کھانا، کس چیز سے پرہیز کرنی ہے اور کس چیز کو اپنانا ہے، تو میں زیادتی اپنے ساتھ کر رہا ہوں، اپنے مرض میں اضافہ کر رہا ہوں۔ ڈاکٹر کا کوئی نقصان نہیں ہے، وہ تو صرف اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہے۔ اس کو آپ نے فیس دے دی، دیٹس اٹ، اس کا کام پورا ہو گیا، اس کا مقصد پورا ہو گیا، اس کو اپنی فیس سے غرض تھی، فیس کے بدلے میں اس نے آپ کو ہدایات دینی تھی، آپ کو دوائی لکھ کر دینی تھی۔ لیکن اگر آپ اس سے بحث کریں گے تو نقصان اپنا کریں گے، ڈاکٹر کا نہیں کریں گے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، یہ علماء کرام ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں صرف کی ہیں، اپنا وقت لگایا ہے ان علوم کو سیکھنے کے لیے، ان کو آپ تک پہنچانے کے لیے۔ تو اگر یہ آپ کو کسی چیز سے روکتے ہیں یا کسی چیز کا بتاتے ہیں کہ یہ حرام ہے، حلال ہے، ان کی بات سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ہاں، اگر آپ کو کہیں کوئی مسئلہ آتا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بات ایسے نہیں ہے، اس میں آپ کو کوئی شک ہے، تو آپ ان کے ساتھ بیٹھیں، آپ خود بھی مسلمان ہیں، آپ ان سے کہیں کہ ہمیں نکال کر بتائیں کون سی حدیث میں ایسا لکھا ہے، قرآن کی کون سی آیت میں ایسا لکھا ہے۔ ان کی ذمہ داری بنتی ہے، بجائے اس کے کہ ہم انہیں طعن و تشنیع کریں اور انہیں تنقید کا نشانہ بنائیں اور انہیں گالم گلوچ دیں، حقارت کی نگاہ سے انہیں دیکھیں۔ یہ علماء کرام کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ آج بھی ہمارے بچے مسلمان پیدا ہوتے ہیں، آج بھی ہماری مسجدوں میں اذانیں دی جاتی ہیں، آج بھی ہمارے بچے قرآن کی تعلیم حاصل کر پاتے ہیں۔ ورنہ اگر ہمارے دین میں بھی جس طرح فتنے برپا ہوئے اور جس طرح ہمیں نقصان اٹھانا پڑا اور جس طرح ہمارے دشمن تھے انہوں نے دین کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، دین میں تبدیلیاں کرنے کی کوشش کی، اگر یہ علماء کرام نہ ہوتے تو واللہ عالم کہ ہمارا آج کیا حال ہوتا، ہم کس طرح کے مسلمان ہوتی، ہماری کیا روایات ہوتی، ہماری کیا تہذیب ہوتی۔
کیا پتہ ہم بھی کسی مکتبے پہ جا کر کہتے ہیں کہ ہمیں فلاں قرآن دے دو، فلاں قرآن دے دو، ہمیں شیعہ مسلک کا قرآن پاک دے دیں، ہمیں سنی مسلک کا قرآن پاک دے دیں، ہمیں امام ابو حنیفہ والا قرآن پاک دے دیں۔ اگر یہ علماء کرام نہ ہوتے تو شاید ہمارا یہی حال ہوتا، اور ہم قرآن پاک بھی ہمارا جو ہے وہ تبدیل ہو چکا ہوتا، ہم بحیثیت امت بھی تقسیم ہو چکے ہوتے، ہمارا تو کلمہ بھی الگ الگ ہوتا اگر یہ علماء کرام نہ ہوتے۔ تو ہمیں اللہ رب العزت سے دعا کرنی چاہیے، اور ان تمام فتنوں سے، شر سے اور اس طرح کے جملوں سے پناہ مانگنی چاہیے، اور علماء کرام کا احترام کرنا چاہیے۔ آخر وہ نبی کی میراث ہیں، اور اس امت کا سب سے عظیم اور سب سے قیمتی سرمایہ ہیں، ہمارا اثاثہ ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں علماء کا احترام کرنے والا بنائے، ان کی محفلوں میں اٹھنا بیٹھنا نصیب فرمائے، اور ہمیں بھی ان سے تھوڑا بہت علم حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل ملتے ہیں اگلی پیشگوئی کے ساتھ۔ ابھی مجھے روزہ لگ چکا ہے تو محفل یہیں برخاست کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔